حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کیجئے، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان مکرم، جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں جو مقبول بندے ہیں ان کا قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر تذکرہ فرمایا۔ یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت طیبہ پڑھی ہے یہ 16ویں پارے میں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر نیک اعمال پر دوام اختیار کیا، مداومت جس کو کہتے ہیں، ہمیشگی جس کو کہتے ہیں اختیار کی، فرمایا کہ وہ جو مقبول بارگاہ ہو جاتے ہیں ان کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھیں اس آیت سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ کہ کچھ بندے اللہ کی بارگاہ کے مقبول تو ضرور ہوتے ہیں، اور پھر دوسری بات یہ کہ ان کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو مقبول بارگاہ ہوتے ہیں ان کے لیے دو چیزیں شرط اس آیت میں بیان کی گئی۔ پہلی یہ کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں، اور دوسری یہ کہ ان کے پاس نیک اعمال کی دولت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہمارے پاس نیک اعمال کی دولت بھی ہونی چاہیے، ہمیں سست اور غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اس آیت کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ جتنے بھی نیک اعمال کرنے والے ایمان والے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے بارگاہ کے مقبول اور کامل بندے ہوتے ہیں، ان کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت تمہارے سینے اتنے ستھرے ہیں کہ اللہ نے نیکوں کی محبت تمہارے دلوں میں رکھی ہے۔ تم یہ نہیں کہتے بابے شاہی کو نہیں، تم کہتے ہو بابے بڑی شہر ہیں۔ یہ ان کی جو محبت تمہارے دلوں میں ہے نا، دو باتیں ثابت ہو گئیں کہ کچھ بندے اللہ کے مقبول دنیا میں ہیں، اور پھر یہ اس بات پر بھی خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے وہ سینے ہیں جن میں اللہ نے محبت رکھی ہے۔ بد نصیبوں کے سینے کوئی نہیں جن میں اللہ نے محبت رکھی کوئی نہیں۔ تو اس واسطے جب نیکوں کی محبت تمہارے دل میں ہو نا، تو آپ پنجابی کہتے ہیں ذرا سینے نو اینج کر کے ٹھپیا کرو نا، اینج کر کے اپنے آپ کو شاباش دینی چاہیے۔ کس بات پر؟ کہ یہ وہ سینہ ہے کہ جس میں نیکوں کی محبت ہے، جن کا ذکر قرآن میں رب نے فرمایا ہوا ہے۔ یا اگر یہ قرآن کی آیت کے مطابق دیکھا جائے تو نیکوں کا ہونا بھی ضروری ہے، اور ان کی محبت کا ہمارے دلوں میں ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی نیک کوئی نہیں تو دل میں محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اور اگر محبت نہیں تو پھر قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو قرآن کی آیت تو سچی تب ہے نا جب ہمارے دلوں میں کسی کی محبت ہو اور وہ نیک ہو، اور اسی نیک کو بابے کہا جاتا ہے۔ آواز کمزوروں والی آپ بات سمجھ آ رہی ہے آپ سارے حضرات کو؟ تو یہ نیک تو رہے ہیں، اور یہ سب سے اولین صف والے لوگ صحابہ اکرام اور اہل بیت تھے۔ اس کے بعد پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر ائمہ مجتہدین اور علماء مفسرین، اور آج تک کے مسلمان، یہ سارے ایک تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات آپ کو؟ ان ہستیوں میں سے ایک ہستی جن کا نام امام حسن مجتبیٰ ہے، آپ کو پتہ ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو تذکار پاک ہے نا، اگر بنظر انصاف دیکھا جائے تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میں بھی شمار ہوتے ہیں اور نبی پاک کی اہل بیت میں بھی شمار ہوتے ہیں۔ اور ادھر دیکھیں، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، جو خارجی لوگ ہیں نا، خارجی جو اہل بیت کے دشمن ہیں، وہ امام حسن و حسین کو صحابی نہیں مانتے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا مولویوں کے رولے نے، یہ مولویوں کے نہیں ہیں، مسلمانوں یہ سمجھا کرو، یہ ان کو صحابی نہیں مانتے، لیکن ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ صحابی بھی ہیں، اور ان سے اگر کوئی حدیث بیان ہو جائے تو وہ حدیث مقبول بھی ہے۔ اور خارجی کہتے ہیں نہیں جی کہ ان کی عمر تو ابھی بالغ ہونے والی عمر پہ پہنچی نہیں تھی، تو ہم نے کہا صحابی کے لیے بالغ ہونا شرط کہاں ہے؟ آواز کمزوروں والی ہے آپ، صحابی کے لیے بالغ ہونا شرط لکھا کس نے؟ ہمیں بتاؤ نا۔ وہ کہتے ہیں ان کی عمر تو ابھی تقریباً 7 سے 8 سال تھی جب نبی پاک پردہ کر گئے، تو پھر ان کو وہ خارجی تو ان کو صحابی نہیں مانتے، ایسے بد نصیب لوگ ہیں۔ ہم صحابی بھی مانتے ہیں، بلکہ امام حسن سے علماء کہتے ہیں تقریباً یہ 15 سے 20 کے قریب احادیث روایت ہیں، اور وہ احادیث باقاعدہ طور پر صحاح میں چند حدیثیں ہیں جو ہمارے علماء نے امام حسن سے لے کر ان کو بیان کیا ہے۔ فرمایا گال عمر دی نہیں، گال شانہ دی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یعنی ان کی صحابیت بھی اہل سنت کے نزدیک مسلم ہے، اور ان کی روایات بھی معتبر ہیں، لیکن خارجی اس بات کو نہیں مانتا۔
اور جو رافضی ہیں، توجہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہی اہل بیت ہے، باقی سب کا انکار کرتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، چوتھی ان کی شاخ ہے. اہل بیت میں سب سے پہلے نبی پاک کی ساری ازواج پاک بیویاں آتی ہیں. دوسرے نمبر پر نبی پاک کی ساری اولاد، یعنی 4 نورزادیاں 3 نورزادے آتے ہیں. یہ نبی پاک کی اولاد یہ ساری اہل بیت ہے. اور تیسرے نمبر پر وہ گھرانے جن پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام کر دیا گیا، وہ آل جعفر، آل عقیل، آل حارث، آل عباس، آل علی، یہ 5 گھرانے ہیں، ان پر صدقہ زکوٰۃ یہ بھی اہل بیت میں ہیں. اور چوتھی جو ان کی شاخ ہے وہ ان کو کہتے ہیں پنجتن پاک. یعنی یہ ساری چیزوں کو اکٹھا مانا جائے نا تو پھر اہل بیت کو بندہ مان سکتا ہے. اور اگر ان میں سے مرضی کی شخصیات کو پسند کر رہے اور باقیوں کو نہ مانے تو وہ کبھی بھی اہل بیت کا محب ہو سکتا نہیں. تو جو رافضی ہوتا ہے وہ صرف ان کو اہل بیت مان کے باقیوں کا انکار کرتا ہے. تو میں نے کہا نہیں، یہ قرآن و حدیث کا معیار نہیں ہے. اس واسطے قرآن و حدیث کے معیار کے مطابق ہمیں صحابہ کو بھی ماننا ہے اور اہل بیت کو بھی. یہی تو خارجیوں رافضیوں کا مسئلہ ہے. جو رافضی ہیں وہ آل کو لے لیتے ہیں، صحابہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو خارجی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو لے لیتے ہیں اور آل کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ تم دونوں غلطی پر ہو. صحیح راستے پر اہل سنت ہے جو نبی پاک کے صحابہ کا دامن بھی تھامے ہوئے ہیں اور نبی کی اہل بیت کا دامن بھی تھامے ہوئے ہیں. اور یہ فتنوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس واسطے میری جان ان فتنوں سے بچنا چاہیے اور ہمیں ایمان و اعتقاد کی فکر رکھنی چاہیے. تو اس لیے میں نے یہ مسئلہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ظاہری حیات طیبہ ہے، ویسے تو اب بھی ہمارا حیات النبی کا عقیدہ ہے. توجہ ہے نا آپ سب حضرات کی؟ دائیں بائیں دیکھنے والے میری طرف دیکھیں، مہمان آتے رہیں گے بیٹھتے رہیں گے، آپ توجہ کیجئے گا ذرا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ کو تقریباً 8 سال کے قریب وقت ملا ہے میرے نبی پاک کے ساتھ. اور یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فتاوی رضویہ کی 10ویں جلد میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسن یہ افضل ہے امام حسین سے. دیکھا نا، ہمارا مزاج نہیں نا تو ہم نے سبحان اللہ بھی نہیں کہے، کیونکہ تھوڑے مزاج کی گل نہیں، مطلب کی گل نہیں، جبکہ سنا کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین چھوٹے بھائی ہیں، امام حسن بڑے بھائی ہیں، تو جو بڑا ہے اس کی فضیلت بھی بڑی ہے. یعنی علی دی پگ دا وارث تے حسن ہے نا. کمال والی بات ہے. امام حسین کے نام پر سارے بولتے تو امام حسن کے نام پر کیوں نہیں بولتے؟ تو ہم اہل سنت ہیں، ہم دیکھے دکھائی والے نہیں ہیں. ہم علی کو ایسے مانتے ہیں کہ تیرے بڑے بیٹے کا نام آئے ہماری آنکھیں تب بھی روشن ہو جاتی ہیں، دل روشن ہو جاتا ہے. چھوٹے بیٹے کا نام آئے ہماری آنکھیں اور دل تب بھی روشن ہو جاتا ہے. اور دوسری بات جو بتلا رہا ہوں، حضرت امام حسن یا امام حسین سے افضل ہیں. افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ بیٹے یہ موبائل سے نکل کے بات سنیں، یہ مہنگی تقریر ہے، یہ دوڑے مائیوں میں نہیں ملے گی آپ کو. ادھر دیکھو، اگر بلایا تھا کھچا پا کے سن یار، مہربانی فرمائیں آپ حضرات. امام حسن کیوں افضل ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ پلیٹھی والے پتر ہیں سیدہ کے. پلیٹھی والا پتر سمجھ دیو نا، سمجھ آئی؟ علی کی پگ کا وارث ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو زیادہ وقت ملا ہے نبی پاک کے پاس رہنے کے لیے، امام حسین کو تھوڑا ملا ہے. تو یہ جو زیادہ وقت رہے ہیں یہی افضلیت ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ ان سے زیادہ بہتر شان والے ہیں. اور اگلی بات توجہ طلب ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا. علماء فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن و حسین کے بارے میں حدیث موجود ہے. فرما الحسن لی والحسین لعلی، فرما اللہ نے حسن مجھے دیا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ نے حسن مجھے دیا ہے اور حسین علی کو دیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ایک حدیث یہ بھی ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. دیکھو ہم سارے پہلو بیان کرتے ہیں چونکہ ہم اہل سنت ہے نا، ہم جلنے والے نہیں نا. لیکن جو انصاف کا مسئلہ ہے وہ بھی ضرور بیان کرنا چاہیے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ اگلی بات بھی سنیے گا، یہ بات توجہ طلب ہو نا، اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. میں نے کہا یہ 12 اماموں کا نام آتا ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ سے لوگ بات شروع کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن امام حسین سمیت باقی سارے آدھا جڑا امام ہے نا وہ دا نام امام حسن ہے. اب آج سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ تو کیا بات ہے، باقی سارے جس کے مقتدی ہیں اس امام حسن کا نام کون لے گا؟ تو آج یہ ہمارے خواجہ صاحب نے، تنویر بھائی نے اور دیگر ان کی ٹیم نے بڑا اچھا کام کیا کہ امام حسن کا نام بھی آنا چاہیے یار. اور یقین فرمائیں کئی بندے ایسے ہیں ہم میں سے یہاں بیٹھے ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں کہ امام حسن رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت کا دن کون سا ہے. حالانکہ امام حسین سے افضل ہیں، بڑے ہیں، حضرت علی کے بڑے بیٹے ہیں، سیدہ پلیٹھی والا پتر ہے. اور ہماری عقیدت یہ یہاں تک آ گئی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان کا یوم شہادت کس دن ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے.
تو ان کی شہادت کے لیے 2 قول ملتے ہیں، ایک 28 سفر کا ہے اور ایک 5 ربیع الاول کا ہے. اور یہ بھی بتا دوں 5 ربیع الاول والا قول یہ زیادہ معتبر اور زیادہ لوگوں نے لکھا ہے. توجہ نہیں فرما رہے ہیں 28 کا بھی. یہ تاریخ کے اختلاف ہیں، اختلاف رہتے ہیں، 28 کو بھی کرو 5 کو بھی کرو، بلکہ یہ اللہ میں کرو. نہیں توجہ فرما رہے. اصل تو یہ جو ذکر ہوتے ہیں ان کے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کا ذکر بھی کریں اور ان کو ایصال ثواب کریں. تو ایصال ثواب کے لیے تاریخ شرط تو نہیں نا. ایصال ثواب کرنے والے کے لیے یہ شرط ہے کہ محبت بھی پکی کرے اور ایمان والا بھی ہو. قرآن پڑھن بھی ڈھیلے اپڑ اپڑ جانا ہے. سمجھ آ رہی ہے حضرات آپ کو؟ تو یہ اس انداز کے ساتھ حضرت امام حسن مجتبی، یہ صوفی صاحب ادھر دیکھیں گے کیا بے چینی ہے پتر ہے ادھر ویخ اللہ دیا بدیا آ جاتے ہیں جی آن بیٹھ دے انہوں نے. سبحان اللہ فرمائیے. آپ کو پتہ ہے ہم جب کسی کو سمجھائیں بھی تو مجرم ٹھہرتے ہیں نا، کلپ کٹ کے آ جاتا وہ دیکھو جی کی کیا چڑھیا. آپ حرکتیں ہی ایسی کیا کریں کہ ہمیں پریشانی نہ ہو. اور اب ویسے ہی میں اتحاد کا کام کر رہا ہوں تو علماء نے مجھے کہا ہے کہ ہم سب جتنی اتحاد یا اہل سنت کے لیے کوشش کرنے والی ٹیم ہے، ہم سب نے عہد کیا ہے کہ ہم بالکل کوئی ایسی بات، کوئی ایسا مطلب تیز جملہ یا پھر وہ جارحانہ انداز بالکل ختم کر دیں گے. بلکہ ہم ہنس رہے تھے کہ ایک گلفی کھا کے تقریر کرنی چاہیے. سمجھ آئی نا؟ تو کئی ایسے ڈر جاتے ہیں جی طاری صاحب تو بہت سختی کرتے ہیں، حالانکہ جو ہم سے ملتا ہے انہوں پتا ہے کہ ایسے کڈے پیار والے بندے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجیے. سمجھ آئی نا؟ لیکن جب تک اتحاد ہے نا جی ہم جواب بھی دیں گے، جتنے بھی مذہب ہیں ان کو دیں گے جواب، لیکن اپنے جتنے بھی لوگ ڈرے سہمے ہوئے ہیں ان کو بتائیں گے ایسی بات نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اہل سنت کے دائرے میں آئیں. سمجھ آ رہی نا؟ اس لیے ہم تو بڑی محبت سے، اب دیکھو میں نے تو زور بھی نہیں لگایا اور میں لانا بھی کوئی نہیں، چونکہ ہم کسی طرح، اور بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے، سمجھ آ رہی میری بات کی. تو یہ ہم نے عہد کیا ہے کہ ہمارے لہجے سے بھی اگر کسی کو ڈر لگتا ہے تو ہم اس کو بھی محبت میں بدل دیں گے تاکہ نا کام کرنے میں آسانی ہو جائے. یہ ہماری پوری ٹیم نے عہد کیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے تحت کہہ رہا ہوں. تو آپ تھوڑا آپ بھی ہمارے اوپر مہربانی فرمایا کریں. ٹھیک ہے؟ اب ذرا آگے آ جائیے تاکہ اگلی بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور یہ بات ہے بڑی سمجھنے والی. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے جو کندھوں پہ سوار ہوئے وہ امام حسن ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو ان کا ذکر بھی ہونا چاہیے. اب میں بتا رہا ہوں کہ کئیوں کو پتہ نہیں یوم شہادت ہے کس دن. سمجھ آ رہی نا؟ یا 28 ہے یا 5 ربیع الاول ہے، جو بھی ہے حقیقت واللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ذکر تو کرنا چاہیے نا. یہ مطلب یہ کہ ہم سب کو ضرور کرنا چاہیے. اسے امام حسین بھی خوش ہو جائیں گے، اے بھی گل نال جے سیدہ پاک بھی خوش ہو جائیں گے بے چلو میرے پلیٹی والے پتر دا بھی ذکر ہوندا پیا ہے. اور میں آپ کو نا ایک بڑی باریک بات بتلاؤں، اس بات کو سمجھیے گا، اہل اسٹیج بھی اور آپ سارے حضرات بھی غور کرنا. ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع بن گیا، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. میرے کہنے پہ بھی یقین کر لو میں سچ ہی بولے ہیں. پیچھے گھوم کر بھی دیکھتے ہیں نا جی. توجہ میری طرف رکھیے گا. ہاں میں تھوڑا خوش مزاج بندہ ہوں نا، اس لیے میں تھوڑی بات کر رہا ہوں. ادھر دیکھیں میری طرف. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، آپ کا ذکر لوگ پتہ کیوں نہیں کرتے؟ آج یہ نقطہ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کیوں کی تھی. یہ وجہ ہے کہ ان کا ذکر نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے؟ اور میں ادھر دیکھیں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. یہ کام ہونا تھا. تو آپ کہیں گے کیوں؟ میں نے کہا یہ نبی پاک نے پہلے بتا دیا تھا ان ابنی ھذا سیدن، یہ جو میرا بیٹا ہے یہ سید ہے، یہ سردار ہے، اور اس کے ذریعے سے 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح ہوگی. تو یہ جو نبی نے کہہ دیا تھا یہ تو پورا ہونا تھا. اور یہ صلح میں سمجھتا ہوں یہ تو میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ میرے نبی نے پہلے بتا دیا تھا اور پورا ہو. یہ تو علم غیب کی بہت بڑی بشارت تھی. اور آپ کو پتا ہے جو میرے نبی کہہ دے، جو کہہ دیا وہ ہو گیا، ہے نا؟ ایک نعت ہے نا، جو کہہ دیا وہ. تو میرے نبی نے جب فرما دیا تھا جو ہو نہیں ہونا تھا، یہ صلح تو ہونی تھی. تو میری جان اس بات کو سمجھیے، اپنے جو اندر والا ایمان کا بلب ہے نا وہ سارے بٹھڑ مانڈ کے میری گال سن. تو یہ صلح تو ہونی تھی. اور پھر بھی اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں یار یہ تو بڑی بد نصیبی اور حرمہ نصیبی والی بات ہے کہ تم اس بات کو نہیں مان رہے جس کی نبی پہلے بشارت دے گئے. بات پوائنٹ کو سمجھ رہے کہ نبی بات بشارت دے گئے، اور اتنی بڑی بشارت کہ میرا بیٹا سید بھی ہے، سردار بھی ہے، اور امت میں صلح بھی کروائے گا. تو جب میرے نبی نے کہا یہ بات تو ہونی ہے، تو جو صلح ہونی ہے نبی نے بتا دیا، پاک ہے، حق ہے، سچ ہے.
تو اسے تو ہوتی دیکھ کر یا بیان کر کے مسلمان کو خوشی ہونی چاہیے، نہ کہ تکلیف۔ اب سمجھ آ رہی آپ سارے حضرات کو؟ تو امام حسن مجتبیٰ، اور ادھر دیکھیں میں آپ کو بتلاؤں، لوگ باتیں تو بڑی کرتے ہیں نا جی، حقیقت پتہ کیا ہے؟ امام حسن نے جب صلح فرمائی نا، تو آپ کو پتا سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی سی؟ رافضیوں کو۔ یہاں تک میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ان کے نیچے سے معاذ اللہ مسلح کھینچ لیا تھا۔ یعنی اپنی مرضی کا فیصلہ، تہاڈا پیر تہاڈا مولوی تہاڈی مرضی کی گل کرے تو قبول ہے، نہ کرے تو یہ کون سی بات ہے؟ وہ کہتے تھے امام حسن ہماری مرضی کا فیصلہ کرے، فرمایا نہیں، میں وہ مرضی کروں گا جو میرے نانا کی مرضی ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جب بتلا دیا تھا کہ صلح ہونی ہے تو آپ نے پہلے ہی فرمایا کہ یہ صلح تو ہونی۔ اور ایک نے کہا، فرمایا آج تو تم نے نا ہمیں آر دلائی ہے، آر کہتے ہیں شرمندگی کو، بس ہی تھوڑے نال کھلوتے رہے تو تسی صلح کر کے سانو شرمندہ کر چھڑیا ہے۔ تو حضرت امام حسن نے پتہ کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا العار خیر من النار، فرمایا آج کی شرمندگی جہنم کی آگ سے بہتر ہے کہ جو زہرا کے بیٹے کا فیصلہ ہے وہ تمہیں جنت میں لے کے جائے گا، کبھی جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ حضرات گرامی، بات سمجھ آ رہی ہے آپ سارے حضرات کو؟ تو ایز اے مسلمان ہمیں یہ باتیں سمجھنا چاہیے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے مخالفت کی؟ وہ رافضی تھے جو چاہتے ہی نہیں تھے کہ صلح ہو جائے، وہ لڑائی جھگڑے کا بازار گرم، کئی ہوتے ہیں نا، کئی ہوتے ہیں نا کہ جن کی دکان ہی تب چلتی ہے کہ جب تک وہ فتنہ فساد لڑائی جھگڑا کروائیں، لیکن اسلام تو اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اسی واسطے نبی پاک نے فرما دیا تھا کہ میرا بیٹا یہ صلح کروائے گا۔ اور پھر فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا گروہ ہوں گے اور دو ہوں گے اور بڑے ہوں گے، اور آگے زبان مصطفیٰ سے نکلا دونوں مسلمان ہوں گے، پتا چلا یہ بھی مسلمان، امیر معاویہ بھی مسلمان۔ یہ مسلمین کا لفظ زبان مصطفیٰ سے نکلا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی اس واسطے اس میں شدت نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اپنے لہجے کو اس لیے بدلے، ہم اتحاد کا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک نیا فلیور بھی دیکھیں۔ میں آئیڈیاز میں ایسے ہی بولتا ہوں نا، جڑے کہتے ہیں مولوی تھوڑی سخت بولتا ہے، تو میں نے کہا تقریباً 250 بیانات میں نے آئیڈیاز پہ کیا، تقریباً 250۔ تو میں کہا میرے 4-5 جملے تو ڈریا پھر نا میرے 200 بیان بھی سننا۔ اور ویسے بھی میں ہر جمعے مطلب، اچھا ایک دن نا ایک بندے نے بڑی عجیب بات کر دی، کہہ رہا جی تم تو بڑی گالی دیتی ہوں۔ میں کہا یار کو گال میں بخا تو صحیح کہڑی ہے، 6 مہینے ہو گئے میں نے میسج کیا، آج جواب نہیں آیا۔ تو میں کدی کدی پوچھنا ہوں بھائی لبھی نہیں، یقین کرو میں نے کہا وہ لبھی نہیں تینوں، آج تھے 6 مہینے بلکہ 7 مہینے ہو گئے تو بلی جواب نہیں دیتا، اتنا شرمندہ ہوتا کہ قاری صاحب تو میرے ایتھوں پڑے ہیں۔ تو میں نے کہا غلط دیکھو نا، لوگوں کی دیکھو مولوی صاحب گالی دیتے، میں نے کہا نکال کے نہیں کٹی ہے کوئی۔ اور دوسری بات میں نے کہا مجھے ایک بات بتلائیں، آپ میری ڈائری کھول لیں، آپ میری فیس بک آئی ڈی دیکھ لیں، میں روزانہ 2 سے 3 خطاب کرتا ہوں، یہ سارے میری گالیاں سنتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کہتے نہیں یار یہ تو ہمارے ذہن میں کبھی نہیں آیا۔ تو میں نے کہا پھر 1 2 3 5 سیکنڈ کا کلپ دیکھ کر فیصلہ نہ کیا کریں، لوگ تو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، اصل میں صرف یہ کہ میں ایک دبنگ طریقے سے مسلک پہ پہرا دیتا ہوں تو لوگ ڈرتے ہیں۔ تو ہم نے تو وہ لہجہ بھی بدل لیا ہے، گال لونچی ہونی، صرف تھوڑا سا ہم نے لہجہ بدل لیا بھی، تو کہ یہ اگر ڈر لگتا ہے تو ہم یہ ڈر کیوں عوام میں لے کے آئیں، ہم اس کو بھی بدل دیتے ہیں۔ اس واسطے یہ تو غلط بات ہے نا کہ یہ کہنا کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، اور یہ میں تھوڑی سرائکی یہ چاہتے ہیں صحیح گزارا کر آدھن کی نہیں آتے، یہ واسطے گزارا کرنا چاہیے۔ خیر بات دور نہ چلی جائے، میں جو بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ذکر اس لیے نہیں ہوتا کہ انہوں نے صلح کیوں کی ہے جبکہ یہ حضور کا معجزہ ہے، یہ ہونا ہی ہونا تھا۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور میں یہاں ذمہ داری سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حضرت امام حسن مجتبیٰ کوئی عام شخصیت ہے؟ اللہ اکبر۔ ادھر دیکھیں بیٹے میری طرف دیکھیے گا ذرا، حضرت امام حسن مجتبیٰ، یہ کتاب الفضائل امام احمد والی پڑھ کے دیکھیے، میری گاڑی میں یہ عربی نسخہ موجود ہے، یقین فرمائیں۔ ادھر دیکھیں میری طرف، آپ ایک جگہ تشریف فرما تھے تو وہاں آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ نے دیکھا کہ لوگ جمع ہیں، فرمایا کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ تو کہنے لگا امام حسن مجتبیٰ بیٹھے ہیں تو لوگ زیارت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا پتہ چلا ولیوں کے پاس جمع ہونا یہ پرانا طریقہ ہے۔ صدقے جاؤں، بات سمجھو ذرا۔ اور آل رسول سے پیار کرنا یہ تو بڑا پرانا طریقہ ہے۔ اور اگر میں یوں کہوں، حضرت ابو ہریرہ جب آئے نا تو بڑی محبت فرمائی۔ اب میرے جملے کا لطف لینا، آپ غزالی زمان کے شہر کے رہنے والے ہو، بہاؤالدین زکریا ملتانی کے شہر کے رہنے والے ہو، سمجھ آ رہی ہے نا، شہنشاہ نقشبند کے شہر کے رہنے والے ہو، حضرت خواجہ حافظ جمال اللہ ملتانی کے شہر کے رہنے والے ہو، شیر شاہ جیسے بادشاہ کے شہر میں رہنے والے ہو، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہاں ویسے تو بہت بڑے بڑے آستانے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو میں جو بات کہہ رہا ہوں، آپ اتنے بزرگوں کا لنگر کھانے والے ہیں تو ذرا اس بات کا لطف محسوس کرنا اگر آج جائے تو۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آل رسول ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ آ کے محبت کر رہے، سارے صحابہ تابعین بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا آل رسول سے پیار کرنا یہ تو ہم نے سیکھا ہی صحابہ سے ہے کہ حضور کی آل سے محبت کیسے کرنی۔ اب داستان سناؤں آپ حضرات کو۔ آپ جلوہ گر تھے نا، تو حضرت ابو ہریرہ آئے، چند دن تھوڑی دیر کے لیے باتیں کرتے رہے، تو جب جانے لگے نا تو بڑی عجیب بات کہی۔ آپ میں سے کئی پہلی مرتبہ سنیں گے، اہل علم کو تو پتہ ہے لیکن آپ کئی پہلی مرتبہ سنیں گے۔ آپ نے کہا جی حضرت امام حسن کو، حضور میں نے جانا ہے، وہ ذرا پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ تو میں نے چومنا ہے آپ کا پیٹ۔ تو وہ کئی تھے جن کو نہیں پتا تھا، کیڑا پیار ہویا بھی میں ٹھڈ دی چومی لینی، پیٹ ٹھڈ کے اندر یہ دی چومی ہے، کیڑا پیار ہویا، بعضوں کو نہیں نہ پتا ہوتا۔ امام حسن نے بھی دوسری بات نہیں کی، آپ نے کپڑا ہٹایا، انہوں نے یہاں سے پیٹ چوما اور چل پڑے۔ ایک بندے نے سوال کر دیا، حضور یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، آپ نے بتایا کہ یہ میرے نبی کے صحابی ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں، آج وہ پیٹ کا بوسہ لے کے چلے گئے۔ سارے میرے بھائی ذرا غور سے سننا اس بات کو، اور دل کے کانوں سے سننا، ان کانوں سے سنتے رہے تو آج ادھر سے سن کے دیکھنا ذرا۔ فرمایا اصل بات یہ ہے، جب میں چھوٹا تھا نا تو میرے نانا جان میرا پیٹ بڑا چوما کرتے تھے، تو یہ ابو ہریرہ اور صحابی دیکھتے رہتے، یہ جب بھی آتے کہنے وہ تھو ہی چمی لینی ہے جتھوں مصطفیٰ نے لئی ہے۔ کیوں بھائی؟ زندہ اللہ اکبر۔ کو گل سمجھ آئی ہے؟ مسکرا کے بولو نا یار، دو ترے بندے پھر آگے ہیں بالکل سیریس بیٹھے نے۔ امام حسن کا ذکر ہے یار، جزاک اللہ خواجہ صاحب۔ اس بات کو سمجھیں آپ حضرات، صحابہ کرام نے پیار والی اخیری کر چھڑی ہے۔ آپ یقین خدا کی قسم آپ بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں، بخاری شریف میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جب خلیفہ بلا فصل تھے نا تو آپ نماز پڑھا کے باہر نکلے، حضرت مولا علی بھی آپ کے ساتھ تھے، دیگر صحابہ بھی ساتھ تھے، تو جو امام علی کو بارے ہے، کچھ باتیں ہوتی ہیں ہم نہ بھی کہیں نا تو آپ کو سمجھنا چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جیڑا امام علی نو بارے ہے، علی والیا تینوں بھی بارے ہونا چاہیے ہے نا، اور اس امام کا نام تو ابو بکر صدیق ہے۔ اب ہوا کیا، سارے بھائی جان ذرا غور فرمائیں، حضرات غور فرمائیں اس بات پر۔ آپ باہر نکلے تو آپ نے نا حضرت امام حسن کو دیکھا بچوں کے ساتھ، میں نے بتایا ابھی 7-8 سال تو عمر ہوتی ہے، یہ 7-8 سال، یہ بچہ کھڑا ہونا میرا بیٹا کھڑا ہونا، یہ میرا خیال ہے اس کی عمر کتنی ہوگی کوئی بتا سکتا ہے اندازہ؟ یہ 8-9 سال کے لگ بھگ ہوگا، اس سے کم نہیں ہے یہ بھائی، یہ تقریباً اتنی عمر، یعنی بچوں کے کھیلنے کی عمر ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق باہر نکلے نا تو امام حسن کو دیکھا، ایسے ہی اٹھایا اور اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا۔ ہمارے خواجہ صاحب یہاں امام ہیں، دیگر علماء یہاں بیٹھے ہیں، میں بھی 3 سال امامت کرتا رہا ہوں، ہماری کبھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ ہم باہر نکلے اور اپنے منڈے نو نماز تو بعد موڑیاں دے چک لی، اپنا سگا بیٹا نہیں اٹھا سکتے۔ گھر میں ہم لاڈ پورے کرتے ہیں، اب بھی کرتا ہوں، کرنے بھی چاہیے، سمجھے نا، اپنے گھر کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی سے نہیں رہنا چاہیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا بد اخلاق وہ ہے جو باہر والوں سے بڑا ہنس ہنس کے باتیں کرے، مسکرا کے کرے، اور گھر والوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرے، یہ بڑا بد اخلاق ہے۔ چوپی ہو کے پڑے تو نہیں گیا، ایسا نہ کیا کرے میری جان، ذرا دھیان رکھا کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کبھی بد اخلاقی نہیں کریں۔ کئی بندے بڑے صوفی اور اتنے سیریس اور ایسے جلاد بن کے گھر جاتے ہیں، انسان بن کے جانا چاہیے۔ معذرت کے ساتھ دعا کریں الفاظ کا چناؤ بھی ٹھیک ہو جائے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو انداز اپنا گھر میں ٹھیک رکھنا چاہیے ہم سب حضرات کو۔
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यार अभी मस्जिद पूरी भर गई है तो वो देख रहे हैं ये अच्छा इतने बंदे आ गए, ये इमाम हसन के दीवाने हैं, ये आला हजरत के दीवाने हैं, तो सही ना यार। और इस मस्जिद में क्यों ना रश लगे, यहाँ पर तो मेरा पीर अत्तार भी कई मरतबा आया है ना, आज तो लगेगा ना, ये बड़ी खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी बात आए तो हमें वैसे खुशबू आने लग जाती है यार। हज़रत सैयदना सिद्दीक पाक निकले और इमाम हसन मुश्तबा को उठा के अपने कंधों पे बिठा लिया। कितनी मोहब्बत है यार। और मैं आपको ना शायद एहसास नहीं है कि मैं ये किसकी बात कर रहा हूँ। मैं एक जुमला देता हूँ और चेक करता हूँ ये जो 500-700 और 1000 बंदा बैठा, अगर मेरी गिनती गलत नहीं तो, ताकि मैं देखूँ कि आप कहाँ बैठे, आपकी समाज का म्यार क्या है। ये पता किसने अपने कंधों पे उठाया है? नबियों के बाद इस कायनात में जो सबसे अफजल है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। ये वो शख्सियत है जिसने इमाम हसन को कंधों पे उठाया हुआ है। इस कायनात में सबसे अफजल शख्स नबियों के बाद, उसने इमाम हसन को उठाया और बता दिया हम अफजल हैं पर प्यार हमारा आले रसूल से है। बात समझ आ रही है आप सारे हज़रात? तो ये है उनका प्यार मेरी जान। और हजरत इमाम हसन, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदी व सैयदना दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये इस महीने में उनका जिक्र ना हो तो ये भी तो अच्छी बात नहीं ना। हुजूर सैयदी दाता साहब ने कश्फुल महजूब में लिखा है, आप फरमाते हैं कि एक बंदा आपके पास आया, खूब उसने बदतमीजी और बद अखलाकी से कलाम किया। हजरत इमाम हसन उठे और फरमाया रोटी खानी है, पानी पीना है, शरबत पीना है। आए आए चुप हो गया जनाब। यार हमारा हौसला भी देखो और पाकों का हौसला भी देखो। ये हैं ज़हरा के बेटे, ये हैं अली के बेटे। फरमाया रोटी पानी शरबत की चाहिए। जाहिर सी बात है इतने बंदों में बंदा इतनी बद अखलाकी करे और सामने वाला पानी पेश करे और रोटी कहे और ये बड़ा शर्मिंदा हो। थोड़ी देर चुप हो के फिर वो कहीं होता है ना भी, दोबारा फिर रेस आ गई ना, दोबारा फिर शुरू होने लगे। तो आपने फरमाया भाई थोड़ा सा नजराना है तो वो ले आओ, जरा इनको पेश करो। गल ही नहीं पूछी तो तेन मसला की है, तू क्यों मेरा मुखालिफ है? ना 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 ना। जब दोबारा दिया ना तो आगे से पता क्या कहता है? कहता हजरत मुझे माफी दे दो, मैं सिर्फ आपका सब्र चेक करने आया था, हिलम चेक करने आया था। तो फरमाया फिर किस नतीजे पर पहुंचे हो? कहता जी आज पता लगा है ज़हरा दा सच्चा बच्चा इंज दा हिलम रखता। अली के बेटे का ये हिलम होता है। लोग यहां तक आके तोलते हैं, समझ आ रही है ना? लोग यहां तक आके तोलते हैं भाईजान, लेकिन उनका जो अखलाक है वो आपके सामने। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका ये कमाल है। हजरत मौला मुर्तजा जब घर आते ना, अगर मैं समझा पाया तो आपको बहुत लुत्फ आएगा, जिंदगी भर बात मजा देगी। आप जब घर आते ना हजरत अली उल मुर्तजा, तो हजरत सैयदा फरमाती आज मेरे अब्बा जान ने ये फरमाया है, आज ये फरमाया है, आज ये फरमाया है। 4, 5, 10 दिन थे आपने सुनिया, ते आपने एक दिन पूछ लिया हजरत सैयदा पाक नू, फरमाया सैयदा भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में तो आप जाती नहीं, नबी पाक जो फरमाते तेनू भी मैं पता लग जाता है, हालांकि वहां तो मैं बैठता हूं, औरतें तो वहां होती नहीं, ये तेनू पता क्यों लग जाता है? कोई नहीं आती भाई, तो कहा आपको कैसे पता चल जाता है? जवाब सुनिए, मैंने कहा था इन कानों से भी कभी सुन के देखो, गजाली ज़मान के शहर में रहने वालों। तो पता क्या जवाब दिया? फरमाया वो हमारे बेटे हसन है ना, वो नाना की बातें सुन सुन के मुझे सुनाते रहते हैं, मुझे तब पता चल जाता। तो हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा ने फरमाया अच्छा मेरा बेटा बात याद करके सुन लेता है, बता देता है। कहा? फरमाया आज जो नुआख मेरे सामने भी बोले। पता चला जब बेटा कोई बात सुनाता है तो बाप बड़ा ही खुश होता है। ये हम बच्चों को भी कहेंगे, आप भी दीन सीखा करें और अपने माँ बाप के सामने। असी हम मुकर्रर है ना खतीब, हम पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, तो आपको क्या पता हमारे माँ बाप का कितना सीना चौड़ा होता है? आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, आप बताएं तो जो हमारे माँ बाप होंगे उनकी क्या हाल होगा। मेरी दुआ है अल्लाह आप सबको दीन का खादिम बनाए और आपके माँ बाप आपको अपनी आंखों से देखे और दुआएं दे। तो हजरत मौला अली फरमाने लगे मेरा बेटा हसन मुझे भी सुना है। तो आप ना थोड़ा सा झिझकने लग पड़े। और यहाँ ये नुक्ता सुनिएगा, ये जो तालिब इल्म होते हैं ना, तो इब्तदान जब तकरीरें शुरू करें तो कहीं लफ्ज़ भूल गया, कहीं रिवायत भूल गई, कहीं हवाला भूल गया, ये होता है। जो अच्छा जूनियर होता है ना वो अपने सीनियर से डरता है। मैं बात समझा ही नहीं सका। जो अच्छा जूनियर होता है ना
وہ اپنے سینئر سے ضرور ڈرتا ہے، اور جو نہیں ڈرتا نا اس کو فکر کرنی چاہیے کہ تیرے دل میں کسی کا ڈر کیوں نہیں ہے۔ اس لیے میں آج تک جب میرے استاد بیٹھے ہوں تو میں پہلے کہتا ہوں کہ یار آج میں وہی تقریر نہیں کر سکتی، آج میرا استاد بیٹھا ہے، میں بتاتا ہوں۔ وجہ سی بات ہے کہ ایک پریشر بنے، یہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ کس چیز کے؟ آپ نے تو پھر اپنے آپ کو سب سے بڑا اور فرعون سمجھ لیا ہے۔ لیکن جب آپ کسی کو بڑا مان لیں گے، چھوٹے ہونے میں ہی تو خیر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ سارے حضرات کو؟ تو حضرت امام حسن تھوڑا سا جیسے بندہ جھجکتا ہے نا، جھجکے، لیکن بات سن کے حضرت مولا علی پاک نے حوصلہ افزائی بڑی کی۔ اور میں یہاں ایک بات کہہ دوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو فرنٹ سیٹوں والے بھی توجہ کریں، اپنا بچہ جب بھی اچھا کام کرے نا اس کی حوصلہ افزائی کیا کریں۔ ہمارے بندے کئی کہتے ہیں تو ہے ہی نکما، وہ بچے کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ جب میرے ابا میں نے نکما کہتا تو پھر میں ہے گا ہی نکما۔ جب آپ اپنے بچے کو کہتے تو ہے ہی پاگل تے، تو چغل ہے، اس کا ذہن بن جاتا ہے، وہ ساری زندگی میں چغل تے پاگل ہی رہتا ہے، جب تو میرے ابے نہیں کہہ چھڑیا۔ آپ اپنے بچوں کا قتل خود کرتے ہیں، جذبات کا قتل، ان کی تربیت کا قتل۔ میں تھوڑا مشکل بات کر رہی ہوں، آپ تو چپ ہو، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو اپنے بچوں کو یہ نہ کہا کریں، آپ بات سمجھائیں کہ بیٹا یہ بات غلط ہے، اور یہ کہیں بیٹا آپ تو ایسے بچے ہیں کہ آپ کو یہ کام زیب بھی نہیں دیتا، آپ اتنے لائق ہیں، اتنے اچھے، اتنے دلیر ہیں، اتنے پیارے ہیں، تو میرا شیر ہے، تو یہ شروع تو تسی کتا آکھیا، وہ شیر کیویں بنے گا؟ تو اپنی زبان سے یہ لفظ کتا بھی ہٹا دیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اپنے بچوں کو لفظ شیر کہا کریں، انشاءاللہ پھر شیر ہی بن کے بخائے۔ اپنی زبان سے لفظ نالائق ہٹا دیں، بتائیں کہ پتر تو بڑا لائق ہے، جڈی تیری عمر ہے تو زیادہ محنت کر چکے ہیں، واہ بھائی واہ۔ تو آپ نالائق کا لفظ لائق کا لے، وہ لائق بن جائے گا۔ آپ یہ کہتے ہیں تو چول، چول کا لفظ ہٹاؤ، ان کا تو واہ بھائی تو بہادر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو ہمیں یہ ساتھ میں تربیت بھی تو کرنی چاہیے نا، اور یہی وجہ ہے۔ ادھر دیکھیں حضرت امام حسن مجتبیٰ، قسم خدا کی لاکھوں مرتبہ قربان جاؤں تو حق نہیں ادا ہوتا، حضرت امام حسن کی اس درجے کی شان ہے۔ آپ جب کسی نے سوال کیا، آپ کے جو خدام تھے، کہ ہم آپ دیکھتے ہیں جب کبھی آپ والدین کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں تو آپ ان کے ساتھ لقمے توڑ توڑ کے نہیں کھاتے، آپ بڑے ادب کے ساتھ یوں ہاتھ مان کے بیٹھے رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا یار دو وجہ سے، ایک تو میں ہاتھ اس لیے نہیں بڑھاتا کہ کہیں وہ لقمہ جو میرے ماں باپ کو پسند ہو میں نہ اٹھا لوں، اور دوسرا اس لیے کہ کہیں ان سے سبقت نہ کر بیٹھوں، پہل نہ کر بیٹھوں۔ تو فرمایا جب وہ کھا لیتے ہیں نا تو جو بچا ہوا تبرک ہوتا ہے، حسن تو وہ اٹھا کے کھاتا ہے نا۔ یہ ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ۔ کون حق ادا کرے گا بیٹا ہونے کا مجھے بتلاؤ نا یار، سمجھ آ رہی؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ، آپ نے ایک دفعہ حضرت سیدہ کائنات سے پوچھا، توجہ ہے سارے میرے عزیز بھائیوں کی، یہ بچے پوچھتے ہیں، بچے نوٹ کرتے ہیں باتیں جناب، تو وہ پوچھ رہے ہیں اماں جان مجھے ایک بات تو بتائیں۔ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا میں دیکھتا ہوں آپ سارا دن اپنے گھریلو کام کاج کے ساتھ اللہ کا ذکر تو جاری رکھتی ہیں، لیکن جب رات آتی ہے تو آپ اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اور جب دعا کا وقت آئے تو آپ ایک ہی بات، یا اللہ میرے ابا جان کی امت کو بخش دے، یا اللہ میرے والد گرامی یعنی نبی پاک کی طرف اشارہ، ان کی امت کو بخش دے، سب کو بخش دے، تو کبھی آپ نے ہمارے لیے کوئی دعا نہیں کی؟ تو آپ نے فرمایا پہلے بار والوں کے لیے خیر مانگی جاتی ہے، گھر میں اللہ خود بخود ہی عطا فرما دیتا۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات کے؟ کوئی نہیں آ رہی آپ کو؟ یہ ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ، آپ کی شان و سیرت، اس پر جتنا کلام کیا جائے تھوڑا ہے، لیکن میں آپ کو بات بتلا رہا ہوں۔ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان بھی سنیں، سیرت بھی سنیں، یقین کریں کمال نہیں بہت بڑا کمال ہے۔ یہ تھا ایک عنوان۔